اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات۔ آج ابھی کچھ دیر پہلے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی اور وہ بہت پڑھے لکھے لوگ اور تجربہ کار لوگ تھے، لیکن بیچارے ایک بات سے بہت پریشان تھے کہ ان پر جادو اور تعویذ بہت ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں جہنم بنی ہوئی ہیں۔ میں ایک بات پر بہت حیران ہوا کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اگر اپنی زندگی کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے اتنی مشکل کر لیں گے تو پھر ہم جیسے ان پڑھ یا کم تعلیم یافتہ لوگوں کا کیا ہوگا؟ حالانکہ یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ اس کائنات کا مالک کل رب تعالیٰ ہے، اور رب تعالیٰ کے بارے میں جو ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اور یہ بھی بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ رب تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے اور وہ اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ رب تعالیٰ کی کہی ہوئی ہر بات، ایک ایک حرف سچا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے اگر ہم یہ نہ یقین کر لیں کہ قرآن پاک رب تعالیٰ کی سچی اور آخری کتاب ہے۔ جب یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ سب کچھ، تو پھر ہم جادو پر یقین کرنے سے پہلے یہ کیوں نہ دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے کیا کہا۔ رب تعالیٰ کلیئرلی ایک بات کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میں نفع نہ دینا چاہوں، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نقصان نہ پہنچانا چاہوں۔ یہ میں اس کے مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا۔
پھر رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرما دیا کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. رب تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حدیث پوری طرح تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا کچھ مفہوم ایسا ہے کہ اگر انسان کوئی کام تدبیر سے کرے، اچھی تدبیر سے کرے تو ناکام نہیں ہوتا. اس کا مفہوم یہ ہے. اب یہ سب باتیں ہم بھول جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے کہا کیا ہے. اگر یہ جادو، یہ تعویذ اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو رب تعالیٰ کہہ دیتا کہ تعویذ سے تمہارا نقصان کر دیا جائے گا، یہ فائدہ کر دیا جائے گا، جادو سے کر دیا جائے گا. ایسا تو کچھ نہیں کہا اس نے. پھر ایک بات اور بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، دنیا، زمین، اس کائنات کا انتہائی ایک چھوٹا سا ذرہ برابر حصہ ہے. رب تعالیٰ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور وہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم ہے. پوری کائنات چل رہی ہے، بڑے خوبصورتی سے چل رہی ہے. جس طرح ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، سب ملا جلا کے، تو گھر کے افراد اگر اپنے اپنے منہ چلنے لگیں، اپنی مرضی کے فیصلے سارے کرنے لگیں، تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، چل نہیں پاتا. کوئی ادارہ اگر اس ادارے میں کام کرنے والے سبھی لوگ اپنے اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر لیں، اپنی مرضی کرنے لگیں، سربراہ کے فیصلوں کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کرنے لگ جائیں، تبدیل کر لیں، تو ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، نہیں چلتے. تو یہ تو کائنات ہے. تو یہاں اگر جس کا جی چاہا جادو کے ذریعے سے معاملات کو تبدیل کر لیا، جس کا جی چاہا جب چاہا تعویذ کے ذریعے سے معاملات کو تبدیل کر دیا، پھر تو دنیا میں افراتفری کا سا سما ہو جائے گا، کائنات چل نہیں پائے گی. اس لیے رب تعالیٰ کچھ چیزوں میں بہت سینسٹیو ہے، تو وہ ہر دعوے دار کو جھوٹا کر دیتا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ اکیلے یہ رب ہے جو کائنات میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کسی میں یہ مجال نہیں کہ اس کے فیصلے کو بدل دے. صرف رب ہے جو اپنا فیصلہ خود بدلتا ہے. تو اگر وہی ہونا ہے جو رب نے چاہنا ہے، اور یہ سارا اختیار اگر رب کے ہاتھ میں ہے، جیسے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں، اور کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اگر میں نقصان نہ دینا چاہوں. رب اپنے دعوے کا سچا ہے. تو پھر ہمیں یہ جادو سے اور تعویذ سے یا مخالفین کی سازشوں سے خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟
اگر پتہ بھی چل جائے کہ کوئی آدمی مجھ پہ جادو کر رہا ہے تو انسان کو بڑی خوش دلی سے کہنا چاہیے کہ بھائی میں کچھ مدد کر دوں اس میں تمہاری، کہ جاؤ تم جادو، تم اپنا کام کرو، میرا رب مجھے بچاتا رہے گا۔ اب دلیل یہ لے کر آتے ہیں ہم لوگ کہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو ہو گیا تھا، ایک دلیل دیے جاتی ہے۔ ہم میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ پر جادو ہوا ہے تو میں کسی عامل کے پاس، پیر صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس جا کے کہتا ہوں کہ صاحب مجھ پہ جادو ہوا، اس کا توڑ تو کر دیجئے، اور وہ توڑ کر دیتے ہیں۔ اب میں کبھی یہ نہیں سوچوں گا بیٹھ کے کہ یہ پیر صاحب، مولانا صاحب یا عامل صاحب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی اور بزرگی اور برتری کے مقابلے پر یہ کیا بیچتے ہیں بیچارے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حقیر سا امتی کلام الہی پڑھ کر جادو کو توڑ دینے پر قادر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، تو ان پر کیسے جادو ہو گیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کا عملی نمونہ ہے، جو چیز ہم لفظوں سے نہ سمجھ سکیں تو رب تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے رکھ دی کہ ہم اس کے عملی مظاہرے سے، عملی نمونے سے سمجھ جائیں اس کو۔ وہ رب تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جادو میری تخلیق ہے، لیکن اس تخلیق کا جو توڑ بھی یہ ہے کہ یہ کلام پڑھ کے تم پھونک لو اپنے اوپر، جادو خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ وہ ایک سبق ہے جس کو ہم نے کسی اور رنگ میں لینا شروع کر دیا۔ تو ہم ایسی چیز سے پریشان کیوں ہوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتا دی کہ میرا کلام کا یہ حصہ جادو کا توڑ ہے، اس کا توڑ کر لیا جائے۔ جب آپ کے پاس بلٹ پروف جیکٹ ہے تو آپ گولی سے خوفزدہ کیوں ہوں؟ سیدھی اور سامنے کی بات ہے۔ اور پھر ہم اپنے مقام کو کیوں نہیں دیکھتے کہ کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا بنایا ہے کہ زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ تو قادر مطلق جو نمبر 2 ہے، جو خلیفہ ہے اس کا، وہ اللہ کی دوسری بنائی ہوئی چیزوں سے خوفزدہ کیوں ہو، جبکہ رب تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو سجدہ کروایا ہے فرشتے سے، اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ابلیس بنا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز انسان سے نیچے ہے، انسان سب سے بالا تر ہے۔ اپنے سے انفیریئر چیز سے خوف زدہ کیوں ہو انسان؟ بڑی سادہ سی بات ہے۔ آپ لوگ سبھی کار چلاتے ہیں، کار آپ سے کہیں زیادہ پاورفل چیز ہے، لیکن آپ بے دھڑک اس کو ڈرائیو کرتے ہیں۔ ہاتھی
کس قدر عظیم الجثہ چیز ہے، کس قدر پاورفل چیز ہے. ایک منحنی سا کمزور سا مہاوت اس کو اپنے اشارے پر چلاتا ہے. تو جادو اور تعویذ سے خوف زدہ کیوں ہو انسان؟ بلکہ ہمیں تو رب کے کلام کی سچائی اسٹیبلش کرنی چاہیے غیر مسلموں کے سامنے. یہ کہہ کے کہ آپ پر جادو ہوا، آپ پریشان ہیں، ادھر آئیے میں اپنے رب کا کلام مختصر سا پڑھتا ہوں، دیکھیے آپ سے جادو کیسے غائب ہوتا ہے. تو آپ اپنے رب کی اور اس کے کلام کی سپریمیسی لوگوں پر، نان مسلمز پر پروو کرتے ہیں. میں اپنی ڈیوٹیز کے سلسلے میں ایک بار انڈیا گیا. وہ میرا پہلا وزٹ تھا انڈیا. کانفرنس وغیرہ سے فارغ ہو کے میں ہوٹل میں اپنے معمولات سے فارغ ہو کے لیٹا تھا ابھی، تو کوئی آدھی رات کا وقت ہوگا، میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی کمرے کے. میں نے فون اٹھایا تو ایک صاحب نے انگریزی میں اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں ریسیپشن سے بول رہا ہوں. میں فرمائیے. اس نے کہا کہ آپ اپنے فیوچر کو جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں. تو میرے ذہن میں ایک دم ایک بات آئی کہ انڈین انٹیلیجنس کا آدمی ہے، یہ چیک کرتے ہیں وہاں، ہمارے یہاں بھی لوگ، ہماری انٹیلیجنس بھی چیک کرتی ہے، روٹین کا معاملہ ہے. تو میں نے بڑی خوش دلی سے اس سے کہا کہ who wouldn't be. تو کہنے لگا صاحب if I come down to your room I'll charge you 500 rupees, Indian rupees, and if you come to my office I'll charge you 250. تو میں نے اس سے کہا کہ well gentlemen let me save 250 rupees, I'll come over to you. Where about your office is? تو یہ ہوٹل جس میں میں ٹھہرا تھا یہ فرینچ چین آف ہوٹلز ہے، لی میریڈین. وہ کناٹ پیلس کے قریب ہے. تو اس نے مجھے جو ایڈریس دیا وہ کناٹ پیلس کا تھا. نیکسٹ ڈے جب میں فارغ ہوا تو میرے دماغ میں ابھی تک یہ تھا کہ انڈین انٹیلیجنس کا آدمی ہے، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو ذرا سا سبق ایک سکھا دوں. تو میں گیا تو واقعی آفس ہی تھا اس کا. وہاں ایک اور صاحب بڑے صاف ستھرے کپڑے، کلف لگے ہوئے، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے بیٹھے تھے. تو چہرے سے پتہ لگتا تھا کہ اچھے اسٹیٹس کا آدمی ہے. تو ان صاحب نے اپنا تعارف کرایا. وہ مجھے نام تو اس کا پورا بھول گیا، لیکن آخری نام اس کا جو سر نیم تھا وہ یاد ہے، کالیا، سم کالیا. تو مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کا پاسٹ آپ کو بتاؤں گا، اگر میں اس میں ایک بات بھی غلط بتاؤں تو آپ پیسے نہ دیجیے گا. میں کہ ٹھیک ہے آپ بتائیے. تو اس نے مجھ سے میرا نام، میرے والد صاحب کا نام، والدہ کا نام، پلیس آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، یہ سب لے لیا. تو اپنے کچھ فگر ورک اس نے کیا. اب وہ فگر ورک تھوڑا سا ناقابل فہم تھا، تو میرا اندازہ ہے کہ وہ کوڈڈ چیزیں تھیں. میں اس کو دیکھتا رہا. اس نے مجھے بتانا شروع کیا. پہلی بات بالکل ٹھیک تھی، بتا دی. اس کے بعد جتنی اس نے باتیں بتائیں سب غلط تھیں. تو درمیان میں وہ مجھے پوچھتا رہا کہ اب مطمئن ہے میں ٹھیک بتا رہا ہوں. میں ظاہر ہے جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا اور سچ کہنا نہیں چاہتا تھا. تو میں یہ کہتا رہا کہ نہیں آپ بتائیے، آگے چلیے بتائیے.
تو جب وہ پاسٹ میرا بتا چکا سارا تو کہنے لگا جی میں فیوچر اس وقت بتاؤں گا، پہلے آپ پے کر دیں. تو میں 250 روپیز نکالے انہیں دے دیے. تو اس نے کہا کہ جی میں فیوچر بتاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ چھوڑ دیجیے، یہ چونکہ میں اب پیسے دے چکا ہوں تو اب آپ سے میں کہنے لگا ہوں، ورنہ آپ یہ سمجھتے کہ شاید میں آپ کو پے نہ کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ نے شروع کی صرف ایک بات ٹھیک کی تھی، باقی سب غلط ہے. تو وہ خود بھی بڑا پریشان ہوا اور ان کے ساتھ بیٹھے وہ صاحب بھی پریشان ہو گئے. تو میں نے ان سے، حالانکہ وہ فگر ورک کوئی قابل فہم زبان نہیں تھی، اس کے باوجود میں نے اپنی انگلی ایک جگہ رکھی. میں نے کہا یہاں سے آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کی وجہ سے یہ سب چیزیں غلط بتاتے گئے ہیں آپ. اس کو میں نے اس قدر پریشان ہوتے دیکھا کہ میں نے کہہ کیا دیا اسے. تو میں نے ان سے کہا کہ کالیا صاحب، آپ میرا فیوچر کیا بتائیں گے؟ آپ نے اتنی معلومات میرے بارے میں لی اور اس کے بعد آپ نے میرا پاسٹ مجھے بتایا اور وہ بھی سارا غلط. تو آپ میرا فیوچر مجھے کیا بتا سکتے ہیں؟ مجھے تو آپ کا پورا نام بھی یاد نہیں، میں مسٹر کالیا کہہ رہا ہوں آپ کو، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے بارے میں. تو میں نے نقشہ بتایا کہ آپ ایسے مکان میں رہتے ہیں. جی. تو میں نے بتایا کہ اس میں ڈیوڑی میں اندر انٹر ہوں، چھوٹا سا صحن ہے آپ کا، لیفٹ سائڈ پر جو کمرہ ہے، میں دروازے میں انٹر ہوں تو فوری طور پر ساتھ ہی دیوار کے ساتھ چارپائی بچھی ہوئی ہے، اس پر آپ کی والدہ وائف لیٹی رہتی ہیں، غالب میں بیمار ہے. کہنے لگا جی ان کو فلاں بیماری ہے، وہ بیڈ ریڈن ہے، بیڈ سے اٹھ نہیں سکتے. میں نے کہا کہ یہ بچی شاید آپ کی بیٹی ہے، بڑی فرما بردار ہے، بہت خدمت کرتی ہے. وہاں میں غلطی کھا گیا تھا. وہ کہنے لگے کہ نہیں بیٹی نہیں، نوکرانی ہے، لیکن خدمت وہ بیٹیوں کی طرح کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس سے پہلے گورنمنٹ سروس میں تھے، آپ پر کیس چل رہا ہے اور کورٹ نے آپ سے ایک کاغذ مانگا ہے، وہ دے دیجئے، کیس آپ کی فیور میں ہو جائے گا. لیکن میری ایک بات یاد رکھیے کہ جب جو ہی بحال ہوں آپ کے بینیفٹس آپ کو ملیں، وہ لے کے ریزائن کر دیجیے گا، جاب میں نہ ٹھہریے گا، نقصان اٹھا جائیں گے. اس آدمی کا رنگ دیکھنے والا تھا، تو کہنے لگا کہ جی وہ میرے اوپر کرپشن کا الزام ہے اور وہ بامبے ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. تو وہ واقعی ایک ڈاکومنٹ مانگا ہوا ہے کورٹ نے. اب وہ پہلے تو مسٹر شاہ کہہ رہا تھا، پھر مہاراج پر آ گیا. تو کہتا مہاراج یہ علم مجھے سکھا سکتے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا بالکل، یہ تو بڑا آسان سا کام ہے. جب آپ رب کو وحدہ لا شریک ماننے لگتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سچا اور آخری پیغمبر، تو یہ علم خود بخود آ جاتا ہے. کوئی بھی مسلمان، میں نے تو بہت کم بتایا اس لیے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، کوئی نیک مسلمان آپ کو ملے گا وہ تو اس سے کہیں زیادہ بتا دے گا آپ کو. تو آپ آئیے، رب کو وحدہ لا شریک مانیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا سچا اور آخری پیغمبر مانیے. آ جائے گا خود بخود، آپ کو علم سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہاں کا ایڈریس لیا، میں نے یہ دعا والے کے گھر کا دیا ان کو ایڈریس. بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان تمام چیزوں سے خوفزدہ ہوں، جنات سے، جادو سے، تعویذ سے، عملیات سے، اگر ہم تھوڑا سا حوصلہ کر لیں
اور غیر مسلموں کے سامنے اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کر دیں کہ ہمارے رب کا کلام کتنا سچا ہے اور ہمارا رب کتنا سچا ہے. لیکن یہ اسی وقت اسی صورت میں ہو سکے گا. ابھی اگر ان کے کوئی آ جائیں، ملتے ہیں لندن میں تو بہت لوگ آتے ہیں میرے پاس، یہودی کا جو رابی ہوتا ہے یا سینٹ کرسچنز کا، ہندوؤں کے یہ پنڈت اور سادھو، تو میں نے سب کو کہہ رکھا ہے کہ ان کے لیے دروازہ ناک نہ کریں. جب کوئی نان مسلم آ جائے میرے پاس اور فارنر ہو تو اس کو ٹائم کا احساس نہ دلائے، بھلے اس کو آدھا گھنٹہ لینے دیں. وہ یہ نہیں کہ میں ان سے متاثر ہو رہا ہوں، بلکہ میرا مشن یہ ہے کہ میں اپنے رب کی حقانیت اور اس کے کلام کی حقانیت غیر مسلموں سے منوا لوں. اور میں منوا اسی صورت میں سکتا ہوں اگر میں ان پہ یہ ثابت کر دوں کہ میں تم سے خوفزدہ نہیں ہو رہا. تم آزما لو اپنے تمام تر علم کو میرے اوپر. میں پڑھوں گا بھی کچھ نہیں، صرف تمہاری تو دیکھوں گا اور پھر دیکھو کہ تمہارا علم تمہارے پاس رہتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے. اور یہ میری قوت نہیں ہے، یہ میرے رب کے کلام کی قوت ہے جس کی میں مالا جپتا ہوں. میں تو حقیر ہوں، بہت ہی کم ترین انسان، لیکن میرا رب سب سے عظیم تر ہے اور اس کا کلام اس کی طرح عظیم ہے. اس کے کلام کی برکت یہ ہے کہ جو آدمی اس کے کلام کا ورد کرتا ہے، نہ کوئی جادو اس کے قریب پھٹکنے پاتا ہے، نہ کوئی جن، نہ کوئی بھوت، نہ کوئی موکل، کوئی قریب نہیں آ پاتا. سبھی اس سے خوفزدہ بھی رہتے ہیں، مؤدب بھی رہتے ہیں، دونوں باتیں ہیں. ہم غیر مسلموں کو اسی وقت تک متاثر کر سکتے ہیں جبکہ ہم خود حوصلے سے رہیں. اگر کسی جادو نے مجھے ڈرا دینا ہے تو پھر کسی کو میں کیا متاثر کر پاؤں گا. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جادو، تعویذ اور جنات اور ایسی چیزوں سے گھبرائیے مت. ہمارا رب سب سے بڑا ہے، اس کا کلام ہر ایک چیز کے لیے اکثیر ہے. رب کے کلام کے سامنے کچھ نہیں ٹکتا. جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا وہی صورتیں پڑھ کے آپ دم کر لیجئے، جادو آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ ریگریٹس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا، کیسے ممکن ہے؟ بہت آسان بات ہے. یہ جو ریگریٹس ہیں اسی سے جان چھڑانے کے لیے تو رب تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے. توبہ کے سلسلے میں یہاں بات کرتے ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ہم رب کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہم حالت وفا سے حالت جفا میں چلے جاتے ہیں. اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ کی مختصر ترین تعریف صرف اتنی ہی وہ ہے کہ توبہ در حقیقت حالت جفا سے حالت وفا تک کا سفر کا نام ہے. تو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو حالت جفا سے حالت وفا میں چلے جاتے ہیں. تو جب ہم حالت وفا میں جاتے ہیں
تو ریگریٹس خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. توبہ نام ہے پچھلی کوتاہیوں اور غلطیوں گناہوں سے بچنے کے وعدے کا. پچھلے کے لیے معافی، آئندہ کے لیے وعدہ کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، وہ توبہ ہے. تو جو ہی ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں کہ پچھلے کے لیے معافی مانگتے ہیں، آئندہ کے لیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا میں، تو یہ جو ریگریٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. دوسرا سوال انہی سے آپ کا ہے کہ اگر پاسٹ میں انسان کا اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے بہت بڑا irreparable لاس ہو گیا ہو اور اب اسے لگے کہ اللہ یا تو میری پوری مدد فرما رہے تھے، میری طرف سے ہی کوشش میں کمی آئی اور اب اس پرابلم کا کوئی سلوشن بھی نظر نہیں آتا، اور انسان ہر وقت اپنے آپ کو کوستا رہے اور پریشان رہے، تو ایسی حالت میں انسان کیا کرے؟ مبارک ہے وہ شخص جس کو یہ احساس ہو جائے کہ رب تعالیٰ تو میری پوری مدد کر رہا تھا، لیکن میری اپنی ہی نااہلی کی وجہ سے میں ناکام ہو گیا. جب یہ احساس ہو گیا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مبارک ہے وہ شخص کہ جب یہ احساس ہو جائے گا کسی کو، تو پھر آئندہ کے لیے اس کا ایمان بڑا پختہ ہو جائے گا کہ میرا رب بڑا مہربان ہے اور میرے رب تو میری بہتری چاہتا ہے، تو یہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے سب گڑبڑ ہوتی ہے. اور یہی بات رب قرآن میں یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ما سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے، کسی شخص پر کوئی مصیبت نہیں آتی ما سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. تو جس آدمی کو اندر سے احساس ہو گیا وہ تو بڑا مبارک آدمی ہے، پھر آئندہ کے لیے وہ خود بخود سدھر جاتا ہے. یہ ایک صاحب نے پوچھا کہ سلوک کیا ہے اور اس کی مختلف منازل کیا ہے. دیکھیے اس کے اوپر میرا خیال ہے 2 نشست ایسی تھیں جس پہ بات ہوئی تھی، اور غالباً یہ جو دوسری کتاب ہے اس میں وہ گفتگو چھپی تھی. یہ اس لیے مجھے اس کا پیج نمبر یاد ہے کہ مجھ سے کسی نے حال ہی میں پوچھا ہے یہی، تو میں نے وہ نکال کر دیا تھا کہ یہ ہے، یہ پڑھ لیجئے کہ سلوک کیا ہے، اس کی منزلیں کیا ہیں، ولایت کے درجات کیا ہیں. تو آپ فقیر رنگ میں غالباً پیج نمبر 123 تھا، وہ دیکھ لیجئے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ سب بیان ہوا ہے کہ یہ روحانیت میں سلوک کی 18 منزلیں ہیں. جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 منزل پر فائز ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ 18 منزل پر ہیں. وہیں وہ دروازہ ہے جس کو ہم باب ابو تراب کہتے ہیں. یہ سب تفصیل اس میں بہت دیا، وہ پڑھ لیجئے، غالباً فقیر رنگ ہے
اس میں پیج نمبر 123 تھا اگر مجھے صحیح یاد ہے تو. یہ کسی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ وہ خواتین جو اللہ سے لگاؤ رکھتی ہیں وہ گھر بیٹھے مرشد پاک کہاں سے ڈھونڈے. مرد تو ہر جگہ جا سکتا ہے لیکن ہمیں کون گائیڈ کرے گا اور اللہ سے ملائے گا. جیسے آپ نے فقیر نگری میں بتایا کہ وظائف کرتے تھے لیکن مرشد کے ملنے سے پھر کیسے کنیکشن ڈیولپ ہوا. اور انکل اگر میں کہوں کہ رب تعالیٰ نے کھلی آنکھوں سے اپنا کشف دکھایا ہے تو اپنے آپ کو کیسی بہتری کی طرف لاؤں, مجھے کون گائیڈ لائن دے گا. بہت آسان سی بات ہے. سنت ہم سب کے پاس اویلیبل ہے, حتیٰ کہ نان مسلمس کے پاس بھی اویلیبل ہے. اس پہ عمل کر لیجئے, رب سے مل جائیں گی جا کے. آسان ترین کام ہے. اور اگر یہ سمجھتی ہیں آپ کے لیے دشوار ہے تو اس سے بھی ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. مختلف اولیاء کرام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا. جس ولی اللہ کے سلسلے میں آپ کا دل زیادہ کھنچتا ہے ادھر کو, آپ ان کا تصور کر کے درود شریف پڑھ کے ان کی روح کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیجئے کہ میرا کوئی مرشد نہیں, میں آپ کو اپنا مرشد مانتی ہوں, مجھے گائیڈ کر دیجئے. اگلے دن سے گائیڈنس آپ کی شروع ہو جائے گی. بہت ہی آسان کام ہے. یہ میں ایک عرض کروں کہ جہاں فتویٰ انوالو ہو جائے تو میں اس سوال کا جواب اوائڈ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فتویٰ دینے کے لیے انسان کو 18 قسم کی کتابوں پر عبور حاصل ہونا چاہیے. اور فتویٰ دینے کے اہل وہی لوگ ہیں جو مفتی کا ایگزام پاس کر چکے ہوں. انسان کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس کے لیے وہ آتھورائز نہ ہو. اور اس میں کوئی نہ حد تک ہے نہ شرم کی بات ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں آپ سے کہ بھائی میں فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوں کیونکہ میں کوالیفائی نہیں کرتا اس کے لیے جب تک کہ میں ایگزام پاس نہ کر لوں. تو براہ کرم ایسے سوال جہاں فتویٰ انوالو ہو جائے وہ مفتی صاحب سے پوچھ لیا کیجئے. آپ کے لیے بھی بہتر ہے, جواب دینے والے کے لیے بھی یہی بہتر ہے. ایک کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا ہم نماز میں درود پڑھتے وقت گنبد خضرا کا تصور ذہن میں لا سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے, ہم جب نیت کرتے ہیں نماز کے لیے تو ہم ایک جملہ کہتے ہیں اس نیت میں, خاص زبان سے کہیں یا دل میں کہیں کہ نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی میں قطعاً کوئی شک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کا یہ عالم ہے کہ رب کے بعد سب سے بڑے ہیں. لیکن نماز ہم اللہ ہی کی پڑھتے ہیں، تو نماز میں کسی قسم کا کوئی تصور لانا جان بوجھ کے گناہ ہے. ہاں البتہ وہ خیالات جو از خود آ جائیں اس پر گرفت نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ سے کی جائیں، تو نماز پڑھتے وقت ہم صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں، وہی بہتر ہے. تو دوسرا سوال، کیا ہم رب تعالیٰ کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں؟ تو آقا کا لفظ استعمال کرنا رب تعالیٰ کو برا تو نہیں لگے گا؟ صاحب میں یہ تو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، کیا اس کو اچھا لگے گا کیا برا لگے گا. وہ مالک کل ہے. بعض اوقات انسان کی ایسی خطا جو کسی طرح قابل معافی نہیں ہے وہ معاف کر دیتا ہے. بعض اوقات ایک سوئی جتنی چیز کو گرفت میں لے لیتا ہے، در حقیقت وہ دیکھتا نیت کو ہے. تو اگر کسی نے اس کو اپنا مان کر ایسا جملہ کہہ دیا جو گستاخی کے ضمن میں آتا ہے، تو وہ دل کے جذبے کو دیکھتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. کسی وقت بڑے لمبے چوڑے اس کے لیے القابات استعمال کیے، لیکن وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرح زبان سے چل رہے ہیں تو اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں. تو رب ہے. تو ہم رزق کیوں لیں؟ ہم اگر ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، وہاں انسان کو بہت باادب رہنا چاہیے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتے ہیں. تو میرے مرشد صاحب نے ایک دن ٹوکا، حالانکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں، نام نہیں لیتا کہ بے ادبی ہے وہ. تو اس بات پر ٹوک دیا مجھے کہ یہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو، گستاخی کرتے ہو. تو میں نے کہا حضور پھر میں کیسے کہوں؟ کہ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو، یہی ادب ہے. آپ یہ کہہ دیجئے کہ جو کچھ میں نے تلاوت کیا، جو کچھ تیرا کلام میں نے تلاوت کیا، میں اسے تیرے اور تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، تو اس کا ثواب میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں ہدیہ کر دے. مسئلہ حل ہو گیا. ایک اور سوال ہے، لیکن اس کو میں نیکسٹ سنڈے کے لیے رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ بذات خود سوال نہیں، یہ پورا سبجیکٹ ہے. بشرطے زندگی اور صحت ٹھیک رہے، اتنی ہی رہے جتنی ہے،
تو بھی میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ آسمانی بجلی کے گرجنے، چمکنے اور پیدا ہونے کا کنسیپٹ اسلام اور سائنس میں کیا ہے، اور کیا بابا فرید گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بجلی کو اپنے لوٹے میں واقعی بند کیا ہوگا؟ کافی اس کا لمبا جواب ہوگا۔ میں انشاءاللہ تعالی اگر زندہ رہا اگلی اتوار تک اور صحت نے اجازت دی تو میں ضرور اس پر بات کروں گا۔ اگلا سوال ان کا، روحانیت میں اگر ڈیوٹی ایسی جگہ لگ گئی جہاں نماز ظہر کا وقت ہے لیکن اصل وقت نماز عشاء کا ہو رہا، تو ایسی صورت میں کون سی نماز ادا کرنا ہوگی؟ بڑی ایک سادہ سی بات ہے کہ ہمارے اعمال کا سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے اور منقطع کب ہوتا ہے؟ جب ہم ہوش سنبھالتے ہیں اس وقت سے لے کر آخری سانس لینے تک ہمارے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ ہوش سنبھالنے سے پہلے کا وقت جو ہے، پیدائش سے لے کے ہوش سنبھالنے تک، وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے اس بچے سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہی ہماری روح جسم کو چھوڑ کر جاتی ہے تو ہمارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو روح نہ تو اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو بڑھا سکتی ہے، نہ نیکیوں کا ثواب لکھا جا سکتا ہے۔ تو جب کوئی شخص اس مقام پر آ گیا کہ اس کی روحانی ڈیوٹی لگ گئی تو اس کی روح وہاں موجود ہوتی ہے، جسم نہیں ہوتا وہاں۔ نماز جسم ادا کرے گا، تو جہاں جسم ہے وقت وہیں کا کاؤنٹ ہوگا۔ بہت سادہ بات ہے۔ اور اگر مزید اس آگے اس کی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ایسے آپ کو بہت صاحب علم مل جائیں گے جنہوں نے نماز عشاء تو یہاں ادا کر لی، اس کے بعد وہ روحانی طور پر خانہ کعبہ میں چلے گئے، وہاں باقی نمازیں ادا کرائے ان کی، تو اپنے آپ کو خود ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں نماز ادا کر رہا ہے بندہ۔ وہی کا لیدا یہ ڈائمنشن ہے، اس پہ پھر کسی وقت ڈیٹیل سے بات کر لیں گے۔ لیکن اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جہاں انسان کا جسم ہے نماز کا وقت کا تعین وہی ہوگا۔ اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اب سے ملاقات ہوتی بشرط زندگی۔ السلام علیکم۔